آج سے شیخ مجیب الرحمان نہیں بلکہ ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے بانی ہیں۔ بنگلہ دیش کے تعلیمی نصاب میں مجیب الرحمان اب بابائے قوم نہیں لکھے جائیں گے اور ان کی تصاویر تو پہلے ہی کرنسی نوٹوں سے ہٹائی جا چکی ہے۔ ماضی کی تلخیاں بھلا کر نئی بنگلہ دیشی سرکار پاکستان سے اپنے تعلقات عصر نو استوار کرنا چاہتی ہے اور اب تو پاکستانی آرمی بنگلہ دیش میں ٹریننگ دینے جا رہی ہے۔ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے فروری میں بنگلہ دیش کا دورہ بھی کرنا ہے، تو کیا آنے والے وقت میں جنرل عاصم منیر اپنے بنگلہ دیش ٹور میں اسی جنرل ضیاء الرحمان کی یادگار پر جا کر سیلیوٹ کریں گے جسے آج تک ہم لوگ غدار سمجھتے رہے؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج سے بغاوت کرنے والے جنرل ضیاء الرحمان نے اپنے ہی انسٹیٹیوشن کو دھوکہ دیتے ہوئے مشرقی پاکستان میں دشمن بھارت اور مکتی باہنی کی مدد کی تھی اور انہوں نے پاکستان سے محبت کرنے والے سینکڑوں جوانوں اور محب وطن شہریوں کو بے دردی سے ذبح کر ڈالا تھا۔ ضیاء الرحمان کا پاک آرمی کے میجر سے بنگلہ دیشی فوج کے آرمی چیف اور پھر سربراہ مملکت بننے تک کا سفر کیسا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الرحمان اس قدر سفاک تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے قتل کر رہا ہوتا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوتا؟ اور ہاں، شیخ مجیب الرحمان کی طرح جنرل ضیاء الرحمان کا دی اینڈ کس قدر بھیانک تھا؟ تو دوستو، آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کے اصل بانی جنرل ضیاء الرحمان کے چند حیران کن فیکٹس جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ یہ جنوری 1936 کا سرد دن تھا اور کیلنڈر پر 19 تاریخ تھی۔ اس روز بنگال کے بوگرا ضلع میں آباد ایک کیمسٹ منصور رحمان کے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ضیاء الرحمان رکھا گیا۔ منصور رحمان نے اپنے بچے کو بوگرا کے سرکاری اسکول میں داخلہ دلوایا اور ضیاء الرحمان چند مہینوں تک کلکتہ کے ایک اسکول میں بھی زیر تعلیم رہے۔ آزادی کے بعد ان کا خاندان کراچی آباد ہو گیا۔ ضیاء الرحمان نے کراچی کے اسکول سے میٹرک کر لینے کے بعد گورنمنٹ ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا۔ سال 1952 میں انہوں نے 17 سال کی عمر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں بطور کیڈٹ ٹریننگ لینا شروع کی اور سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ ایسٹ پاکستان ریجمنٹ کے مایہ ناز جوان ضیاء الرحمان نے اپنے فوجی کریئر کے دوران کئی پروفیشنل کورسز کیے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ لاہور محاذ پر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ کی حیثیت سے لڑی۔ اس جنگ میں ضیاء الرحمان کھیم کرن پر قبضہ کرنے والی یونٹ کا حصہ تھے۔ ان کی عسکری خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے دوسرے بڑے ملٹری ایوارڈ ہلال جرت سے نوازا گیا۔ 1966 میں وہ پی ایم میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں انسٹرکٹر بنا دیے گئے۔ 1970 تک وہ پاک فوج میں میجر کے رینک تک پہنچ چکے تھے۔ وہ پاک آرمی میں انٹیلیجنس آفیسر بھی سرو کرتے رہے۔ چونکہ وہ انٹیلیجنس میں تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ لو پروفائل رہے۔ بنگلہ دیش کی لبریشن وار میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ وہ پاک فوج سے بغاوت کر کے شیخ مجیب الرحمان کے پلان کا حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کو منظم کرنے میں دن رات ایک کر دیے اور ایسے بھی دشمن بھارت کی طرف سے گولہ بارود، ہتھیار اور ہر طرح کی امداد کی جا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ ایسے میں ایک روز میجر ضیاء الرحمان نے اپنے سینئر لیفٹیننٹ کرنل جنجوا کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں تحریر ہے کہ جب ایک روز اردو بولنے والے 18 مرد اور 12 خواتین میجر ضیاء الرحمان کے ہتھے لگ گئے، وہ انہیں قید کر کے ریڈیو اسٹیشن لے آئے۔ ضیاء الرحمان نے اپنے جونیئر آفیسر سے کہا، ٹیک دیم آؤٹ اینڈ شوٹ دیم، اور پھر وہ خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یو کین ڈو وٹ یو لائک ود دیم۔ ضیاء الرحمان کے بارے میں کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ وہ اس قدر ظالم اور سفاک تھے کہ ایک ہاتھ سے قتل کر رہے ہوتے تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے۔ دوستو، یہ ضیاء الرحمان ہی تھے جنہوں نے 26 مارچ 1971 کو چٹاگانگ کے کلور گھاٹ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ I, Major ضیاء الرحمان, Provisional Head of the Government, do hereby declare the independence of the People's Republic of Bangladesh۔ ان کا یہ جملہ آن ریکارڈ ہے۔
We shall fight to the last to free our motherland. یاد رہے اس وقت عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے جیلوں میں پابند سلاسل تھے۔ 16 دسمبر 1971 کی شب ڈوبتے سورج کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ بھی ڈوب چکا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد میجر ضیاء الرحمان کا شمار بنگلہ دیش کے سینئر فوجی آفیسرز میں ہونے لگا اور وہ بطور بریگیڈ کمانڈر اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ چند سال بعد وہ بنگلہ دیش آرمی کے چیف آف سٹاف بنا دیے گئے۔ 1975 میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد وہ آرمی چیف بنے۔ اگلے برس وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ انہوں نے ریفرنڈم کروایا جس کے بعد وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے۔ ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں بنگلہ دیش میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے تو وہ مکتی باہنی کے فاؤنڈر کرنل عطاء الغنی عثمانی کو پریزیڈنشل الیکشنز میں شکست دے کر صدر بن گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کرنل عطاء الغنی عثمانی بھی پاک فوج کے باغی آفیسرز میں سے تھے۔ MAG عثمانی کے نام سے پہچانے جانے والے کرنل عثمانی 1970 کے الیکشن میں MNA بھی الیکٹ ہوئے تھے۔ خیر، واپس آتے ہیں جنرل ضیاء الرحمان پر۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے کام کام اور صرف کام کا نعرہ لگایا۔ ان کے صدر بنتے ہی بنگلہ دیش کو بھارت کی چاپلوسی اور سیکولر پالیسیوں سے نجات ملی۔ ملک کی سمت مجیبزم سے تبدیل ہوئی۔ ضیاء الرحمان نے صدر بننے کے بعد 1978 میں جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں پر سے پابندی ہٹا دی۔ پاکستان، سعودی عرب، چین اور دیگر اسلامی ممالک سے تعلقات بہتر کیے۔ سارک کی تنظیم بنانا ان کا آئیڈیا تھا۔ مالی کرپشن، لوٹ مار اور کک بیکس کے حوالے سے ان کا دامن صاف تھا۔ صدر ہوتے ہوئے بھی کیپٹل سٹی ڈھاکہ میں ان کا ذاتی گھر تک نہ تھا۔ ایک مرتبہ انہیں گھر کے فرنیچر کے لیے اضافی رقم درکار تھی تو انہوں نے 1 مہینے کی ایڈوانس سیلری لی جسے وہ بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرتے رہے۔ اپنی صدارت کے دوران ان پر کئی قاتلانہ حملے کیے گئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے۔ ضیاء الرحمان 1981 میں چٹاگانگ کے سرکٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے جہاں 30 مئی کی صبح چند فوجی افسروں نے ضیاء الرحمان کو ان کے 6 باڈی گارڈ سمیت قتل کر دیا۔ ان کا جنازہ پارلیمنٹ اسکوائر میں ہوا جس میں لگ بھگ 2 ملین افراد نے شرکت کی۔ صدر ضیاء الرحمان کے سپورٹرز انہیں آج بھی شہید جنرل ضیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ ہمارے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق شہید ہے تو بنگلہ دیش کے پاس جنرل ضیاء الرحمان شہید۔ بنگلہ دیشی صدر ضیاء کی نجی زندگی کو ڈسکس کریں تو سال 1960 میں انہوں نے 15 سال کی ایک لڑکی خالدہ سے شادی کی۔ یاد رہے کہ ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد ان کی بیوہ خالدہ ضیاء سیاست میں آئیں اور وہ 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن چکی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے وزارت عظمیٰ کے دور میں خالدہ ضیاء پر کئی طرح کے کیسز بنائے گئے اور انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تب دنیا بھر نے دیکھا تھا کہ جیل جانے سے قبل بیگم خالدہ ضیاء نے روتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب سے کہا، کوئی پریشان نہ ہو، میں ایک دن ضرور واپس آؤں گی۔ اور پھر چشم فلک نے فیشسٹ حسینہ واجد کا تختہ پلٹ بھی دیکھا اور وہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر انڈیا میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ آج کی بات کریں تو شیخ حسینہ کی کٹر مخالف خالدہ ضیاء قید خانے سے باہر آ چکی ہیں۔ یاد رہے کہ بیگم خالدہ ضیاء محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد کسی بھی اسلامک ملک سے وزیر اعظم بننے والی دوسری خاتون تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور بشرا بی بی کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔